حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے اور ان کی ماں مشرکہ کافر مسلمان ہوئے تو ماں کو بڑا وٹ چڑھا، بڑا غصہ آیا کہ تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، چھوڑ دے اسلام کو۔ اب ذرا غور کریں، فرق صرف کلمے کا ہے، وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے تو یہ جملہ کہہ رہی ہے، اور اس طرف آپ دیکھیں ماں کہتی ہے داڑھی کٹوا دے، داڑھی نہیں رکھنی، داڑھی رکھے گا تو تو بھی وہی بن جائے گا جیسے وہ بنے۔ بیٹی باپ پردہ نہیں، ماحول چینج ہو چکا ہے، برائی کا حکم ادھر بھی ہو رہا ہے، برائی کا حکم ادھر بھی ہو رہا ہے۔ وہ کافرہ مشرکہ ہو کے اس کا تو حق بنتا ہے، کیونکہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے، وہ تو کہہ سکتی ہے اپنے بچے سے کہ اسلام کیوں تو نے قبول کر لیا، لیکن افسوس، ہائے افسوس، مسلمان ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے بیٹا روزہ نہ رکھ، تو کمزور ہو جائے گا، بیٹا داڑھی رکھ لے گا تو رشتہ نہیں آئے گا، لوگ کہیں گے یہ تو وہ ہو گیا ہے، اگر بیٹا تو نے اسلام پہ چلنا شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے یہ تو مولوی ہو گیا ہے، یہ تو مذہبی آدمی ہو گیا ہے، یہ تو ہمارے دار اسلام سے، ہمارے ماحول سے نکل گیا ہے۔ کیسی سوچ کہ اگر سنت رسول رہے تو رشتہ نہیں ملتا، کیسی سوچ کہ اگر مذہب پہ چلے تو رزق نہیں اتنا آتا، مذہب پہ چلے تو واقعیت نہیں ہوتی، مذہب پہ چلے تو معرفت نہیں ملتی، مذہب پہ چلے تو شان نہیں ملتی، ایسی سوچ یہود و نصارہ کی ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، مسلمان کی سوچ یہ ہے مذہب پہ ہی عزت ہے، مذہب پہ ہی معرفت ہے، مذہب کے راستے پر ہی رب رحمان ملتا ہے، مذہب کے نام پہ ہی رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ ماں نے آگ جلائی، ایک روایت میں آتا آگ جلائی، ایک روایت میں آتا چھت پہ چڑھ گئی، جی کہتی ہے آگ جلا کے کہتی ہے چھلانگ لگاؤں گی، سعد چھوڑ دے اسلام کو۔ اللہ اکبر، حضرت سعد ایک طرف خون ہے، ایک طرف ایمان ہے۔ اللہ اکبر، غیرت مند مسلمانوں سنو میرے نبی کے صحابہ کا، ارے خون تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں سیاست کے پیچھے، دولت کے پیچھے ایمان کو بیچا جا رہا ہے، وہاں ایک طرف خون ہے، ایک طرف ایمان ہے۔ حضرت سعد نے کہا تیری جیسی اگر 70 مائیں مجھے مل جائیں، 70 ماں اگر تیری جیسی 70 ماں کے برابر ہوتی تو میں اپنے محمد عربی کے دین پہ ایک ایک کر کے وعدہ دیتا۔ تو مجھے دھمکی دیتی ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں، میں ایمان کو ترک کر دوں۔ اسی وقت اللہ نے قرآن کا حکم نازل فرمایا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا اگر کسی کا والدین کہے کہ تم مشرک ہو جا، کافر ہو جا، گستاخ ہو جا، بے ایمان ہو جا، بے ادب ہو جا، رب رحمان نے حکم نازل فرمایا جبرائیل میرے نبی کے یار کو بتا دے، میرے نبی کے صحابی کو بتا دے، سعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تیرے ایمان کی گواہی پائی ہے، ہم نے آسمان کے اوپر تیرے ایمان کے چرچوں کو سنا ہے، ہم نے فرشتوں پہ گواہی لی ہے، ہم نے کائنات سے گواہی لی ہے۔ اگر ماں باپ کہے کہ مشرک ہو جا، کافر ہو جا، بے ایمان ہو جا، اللہ کے راستے سے ہٹ جا، صراط مستقیم توڑ دے، صراط مستقیم چھوڑ دے، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان دونوں کی بات نہیں ماننی،
اپنے محبوب کے دین پہ قربان ہو جائے گی، اسلام زندہ باد رہے گا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ادب، نماز پڑھ کے لوگ بے ادبی کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کیا ہے فائدہ نماز کا؟ نماز پڑھ کے بھی جب بندے بے ادبی غلط کام کرتے ہیں تو لوگ بڑے متنفر ہوتے ہیں اور واقعہ ہی بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس حضرت کو یہ نہیں پتا کہ یہ صرف میں نقصان کر رہا ہوں، ایک نقصان اس کے اپنے عمل کا، دوسرا لوگوں کے ہاں اس کا کیا معیار تھا کہ لوگ اسے حاجی سمجھتے ہیں، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ بڑا صاحب دانشور عقل مند بندہ ہے۔ اور جب ایسا بندہ ایسی حرکت کرے تو پھر معاملہ ڈبل بنتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ سے بھی زیادہ گناہگار ہوں، لیکن آپ میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہر بندے کا ادب و احترام کرتا ہے، اپنے سے بڑے کا ادب و احترام کرتا ہے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق قرآن اور احادیث کے زیر سایہ سن لو، جو صاحب ادب بندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ مہربان ہو جاتا ہے، اسی کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ۔ بے ادب کا کوئی مقام نہیں، بے ادب کی کوئی منزل نہیں، گستاخ کا کوئی جو ہے اس کا ٹھکانہ نہیں، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ آئیے میں آپ کو بزرگوں کی بات سنا دیتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک عارف ہے جس کو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ آپ فرماتے ہیں صبر کریں تے موتی ملسن، او چپ رہیں گا ہیرے، او پاگلا وانگو اور رولا پائیں، پاگلا وانگو اور رولا پائیں، او نہ موتی نہ ہیرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص میرے نبی کا صحابی، جب بات جب اندر پہنچ گئی، تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا، جب آپ اپنے گھر سے نکلے، میرے بزرگوں دوستوں سنو، میرے نبی کا صحابی جب گھر سے نکلا، بازار میں رولا پہ گیا، لوگوں نے انگلیاں کسی، وہ دیکھو ماں کا بے ادب گستاخ جا رہا ہے، ماں کا بے ادب گستاخ جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے نبی کا صحابی چلتا چلتا بارگاہ رسالت میں آیا، دکھیوں کے مداوا کے پاس آیا، نور مجسم کے پاس آیا، آمینہ کے لال کے پاس آیا۔ اور میرے بزرگ اور دوستو، اس دنیا میں ہر بندہ لٹیرا نظر آتا ہے، بس کالی کملی والا ہی مہربان نظر آتا ہے۔ میرے آقا بڑے مہربان ہیں، میرے آقا بڑے شفیع و رحم کرنے والے ہیں، میرے آقا والضحیٰ کے مکھڑے والا محبوب، واللیل دی زلفاں والا محبوب، یاسین دے سرے والا محبوب، اللہ دا سونا یار محبوب، وہ کائنات دا دلہا محبوب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے اتے بڑی مشکلات پڑی ہے، یا رسول اللہ مجھے اس مشکل سے نکالیں، میں گھر سے نکلتا ہوں، لوگ مجھے انگلیاں کستے ہیں، لوگ مجھے برا بلا کہتے ہیں، میری ماں مشرکہ ہے، مجھے دھمکیاں لگاتی ہے، مجھے دھمکیاں لگاتی ہے، سعد اگر ایمان کو ترک نہیں کرے گا تو میں راکھ ہو جاؤں گی جل کے، یا میں چھت سے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہوتے کہ میری سرکار نے فرمایا، اے میرے یار رونا، اللہ ضرور کوئی مصرعہ پیدا فرمائے گا، اللہ ضرور کوئی رحمت آباد نازل فرمائے گا۔ میری سرکار نے فرمایا سعد گھبرانا، واپس گھر جا۔ حضرت سعد واپس گئے، اللہ کے محبوب نے ہاتھ
کے دعا مانگی اے اللہ سونیا میری ساتھ میرے ساتھ تے رحم فرما خودی مانو اسلام لے آنی توفیق عطا فرما حضرت ساتھ فرماتے ہیں میں جا کے دروازہ کھٹکاتا ہوں اندر سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آتی ہے اللہ پھر میں نے دروازہ کھٹکایا ماں نے اندر سے بول کے جواب دیا بیٹا میں غسل کر رہی ہوں غسل کرتی ہوں پھر آ کے دروازہ کھولتی ہوں اللہ اللہ کے محبوب نے دعا مانگی اتنی جلدی گئی دعا ساتھ گھر پہنچتا ہے ادھر سے اللہ رب رحمان مہربان اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اور روشن خیالی سے بچو یار یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی کیا کریں جو جس کی لاکھ روپیہ تنخواہ مہینے کی وہ کہتا ہے یار کیا کریں پوری نہیں ہوتی جس کی 1.5 لاکھ ہے زیادہ ہے وہ بھی کہتا ہے یار پوری نہیں ہوتی میرے بزرگوں اور دوستوں اگر سکون چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو کم کرو جتنی خواہشات آپ کی کم ہوتی جائیں گی اللہ آپ کو سکون دیتا جائے گا سکون دیتا جائے گا اور خواہش نفس ایک ایسا بدماش ہے جو انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتا ہے کہتے ہو تیرے پاس اتنے پیسے ہیں بس تجھے آج تک بس اتنے ملا ہے وہ دیکھ اس کے پاس کتنا مال ہے کتنا صاحب ہے یہ نفس جو ہے یہ انسان کو پگلاتا ہے کر بھی جاتا ہے یہ میں نے آج موضوع رکھا تھا والدین بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ بات سناتے ہیں اس لیے ہاں آج بھی وہ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو ان کے بچوں کے سر ان کی اپنے جھکاؤ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت پھر نازل ہوتی ہے ایسے ہی ان والدین میں سے ایک والد ہمارے حاجی محمد حسن صاحب جو ہیں یہ طارق صاحب کے والد محترم جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے کل ان کا جو تھا وہ ان کو سپرد خاک کیا گیا ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور انہوں نے وہ یہ بتا رہے تھے طارق صاحب کہ انہوں نے پہلے قضاء سے پہلے یعنی دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے سارے دوست و احباب کو سلام پیش کیا ہے کہ میری طرف سے سب کو سلام پیش کر دیں اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں بہت سرکار نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب یہ بھی ایک نشانی بتائی عزت والے لوگوں کو پامال کیا جائے گا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ بڑی جلدی اللہ کو اپنے پاس بلا لیں نیک لوگ بڑی جلدی مرتے جائیں گے اور جو فاسق و فاجر لوگ ہوں گے نا جو ظالم ہوں گے ظالم بدکار لوگ جو ہوں گے وہ دن بدن بڑھتے جائیں گے اٹھتے جائیں گے ان کا ہر چیز بڑھتا جائے گا ہاں جی تو اس لیے آپ درود پاک پڑھا کریں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں اے اللہ ہمیں با ادب بنا بے ادب بننے کی کوئی زندگی نہیں چاہے کوئی امام مسجد ہے چاہے کوئی والدین ہے چاہے کوئی استاد ہے اگر شاگرد اپنے استاد کا بے ادب ہے تو کیا لے گا اگر ایک مقتدی اپنے امام کا بے ادب ہے تو کیا لے گا اگر ایک مرید اپنے پیر کا بے ادب ہے تو کیا لے گا کمال استاد میں نہیں ہوتا کمال مرید میں ہوتا ہے جو اپنا برتن آگے رکھتا ہے تو استاد برتن کو دیکھتا ہے پھر سارا علم اس کے اندر نولیت دیتا ہے اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو ہر بندے کا کمال ادب پہ میں چاہے جتنا مرضی فقیہ عالم بن جاؤں بڑا میں واہ واہ کروں لیکن اگر میں اپنے بڑوں کا ماں باپ کا بے ادب ہوں تو مجھے کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بند کرو